بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت کے 3 لفظوں میں جو بات پوشیدہ ہے وہ اگر پھیلا دی جائے تو پوری بات یوں ہوگی کہ ایک دن جزا اور سزا کا آنے والا ہے۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہوگا اور اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی۔ لیکن کلام کے دعائیہ اصول میں یہ بات اس طرح لپیٹ دی گئی ہے کہ دعا کرنے والا ایک ثابت شدہ حقیقت کی حیثیت سے ان سب باتوں کا اعتراف کر جاتا ہے، گویا خدا کی ربوبیت اور رحمت اور اس کے عدل و انصاف کے ان آثار و دلائل کے بعد جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہٹ دھرم کے سوا کون ہے جو اس حقیقت کے کسی جز کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر سکے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کا مطلب صرف اس قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ اس راستے کی صحت پر ہمارے دل مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا کر دے، اس کی مشکلیں ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر چلا دینے کے بعد دوسری پگڈنڈیوں پر بھٹکنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس چیز کے لیے دعا کی گئی ہے اس سے اعلیٰ اور اس سے برتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں بندہ خدا سے خود اس تک پہنچنے اور اس کو پانے کے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ یہ دعا اول تو ہر شائب نفس سے پاک ہے۔ یہ عین اس مقصد کے لیے دعا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ثالثاً یہ ایک ایسے معاملے میں خدا سے رہنمائی کی دعا ہے جس میں انسان کی اپنی عقل، جیسا کہ اوپر ہم نے اشارہ کیا ہے، بالکل عاجز و درماندہ ہے۔ صرف خدا ہی کی رہنمائی سے وہ اسے پا بھی سکتا ہے اور اس کی توفیق سے اسے پا کر اس پر قائم بھی رہ سکتا ہے۔ ان وجوہ سے جب بندہ یہ چیز اپنے رب سے مانگتا ہے تو ایک ایسی چیز مانگتا ہے جو فی الحقیقت مانگنے کی بھی ہے اور تنہا اسی سے مانگنے کی ہے۔ اس دعا کے خاتمے پر بھی غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اس کے قبولیت کے لیے ایک بہترین سفارش فراہم کرتا ہے۔ یا جس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اول تو اس کے لیے جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے وہی اس مطلوب کے لیے بندے کے ذوق و شوق کا پورا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اہدنا کا مفہوم جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے صرف اسی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، بلکہ یہ بات بھی اس اسلوب میں چھپی ہوئی ہے کہ اس راستے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دے، اس پر چلنے کا ہمیں شوق اور ولولہ عطا فرما، ہمارے دلوں میں اس کی محبت جاں گزی کر دے اور اس پر ہمیں جینے کی توفیق دے اور اسی پر مرنے کی سعادت نصیب کر۔ ثانیاً اس کی مزید وضاحت ایسے الفاظ سے کی گئی ہے جن سے ان لوگوں کے ساتھ بندے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے جو اس راستے پر جیے اور مرے ہیں، اور ان لوگوں سے انتہائی بیزاری کا اظہار ہے جنہوں نے شرارت سے یا حماقت کی سبب سے اس سے انحراف اختیار کیا ہے۔